السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 4 قابل عبرت عورتیں۔ نمبر 1، واحلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ عز و جل کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام معاذ اللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ ذرا غور کریں، نبی کی بیوی ہوتے ہوئے ایمان نہ ملا۔ نمبر 2، وائلہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ عز و جل کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی، اور قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب کے سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوماہو، ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلنے ہی کی دیر تھی کہ ناگہاں عذاب الہی کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین، آپ نے 2 عورتوں کا ذکر سنا جو نبیوں کی بیویاں تھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کے نبیوں کی بے ادبی کی، اللہ عز و جل کے نبیوں سے بے وفائی کی، اس لیے ایمان نہ ملا اور جہنم داخل ہو گئیں۔ نمبر 3، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور جاگ اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ اور پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر 4 کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ نمبر 4، مریم۔ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے
तान और बदगोइयों से उनको बड़ी बड़ी ईज़ाएं पहुंचाईं, मगर ये साबिर रहकर इतने बड़े बड़े मरातब व दराजात से सरफराज हुई कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में इनकी मदह व सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों औरतों के बारे में कुरान मजीद की सूरत तहरीम में फरमाया कि तर्जमा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल काफिरों की मिसाल देता है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाइला। ये दोनों हमारे दो मुकर्रब बंदों के निकाह में थी। फिर इन दोनों ने उन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगम्बरान इन दोनों औरतों के कुछ काम ना आए और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का ये फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नमी औरतों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फ़िरऔन की बीवी आसिया जब उन्होंने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़िरऔन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फर्मा बरदारों में से हुई। दरस हिदायत, वाहिला और वाइला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफ्र व निफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नम रसीद हुईं और फ़िरऔन जैसे काफिर की बीवी हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ईमान कामिल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुईं। और हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हक ज़ाहिर हो जाने के बाद इस तरह ईमान लाईं कि फ़िरऔन के घर के सब आराम व राहत को ठुकरा दिया और बेपनाह तकलीफ़ों और ईज़ाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहीं। बिलाशुबा ये बातें काबिल इबरत हैं। वल्लाहु ताला आलम। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।